السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ساتھی اور دوستو، پچھلے رمضان کے روزے کی قضا کے تعلق سے ہمارے سماج کے اندر بڑی سستی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے اوپر پچھلے رمضان کے روزے کی قضا ہے تو مرد حضرات تو کسی حد تک اسے پورا کر لیتے ہیں، کسی بیماری کے نتیجے میں یا کسی سفر کی وجہ سے ان کے اوپر رمضان کا روزہ اگر باقی رہ گیا ہو تو مرد حضرات کسی حد تک اسے پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے سماج کی عورتوں میں بڑی غفلت اور سستی پائی جاتی ہے۔ اس کی دو وجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں مسئلے کا صحیح علم نہیں، عورتوں کو مسئلے کا صحیح علم نہیں کہ رمضان میں جو روزہ چھوٹ جاتا ہے عورتوں سے، ان کے اوپر اس روزے کی قضا واجب ہے یا نہیں، یا پھر مسئلے کا علم ہے لیکن سستی اور غفلت کے نتیجے میں آج رکھنا ہے، کل رکھنا ہے، یہاں تک کہ اگلا رمضان شروع ہو جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر رمضان کا روزہ باقی رہ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اگر کسی عورت کے اندر پائی جاتی ہے، اگر مسئلے کا علم نہیں ہے تو یہ بھی ایک آفت ہی ہے، مصیبت ہے۔ کیوں نہیں آپ کو مسئلے کا علم ہے؟ آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ کیوں نہیں کسی سے پوچھا؟ یہ دین ہے، کوئی کھلواڑ نہیں۔ اگر رمضان کا روزہ، رمضان کے تعلق سے اگر علم تھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ عورت ہو یا مرد ہو، اگر اس کے اوپر فرض تھا تو یہ معلوم کرنا تھا نا آپ کو کہ آپ سے جو روزہ چھوٹ گیا ہے اس کے روزے کی قضا کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے لیے کیا مدت ہے، یہ تو آپ کو پوچھنا تھا۔ اگر آپ نے نہیں پوچھا، آپ نے نہیں جانا تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کے لیے مصیبت ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر مسئلے کا علم تھا اور پچھلے رمضان کی روزے کی قضا کے تعلق سے آپ کے پاس کوئی اگر عذر ہے، جیسے بیماری، جیسے کوئی عورت حمل سے ہو، جیسے کوئی عورت حمل کے بعد بچے کی ولادت کے بعد جو حالت میں ہوتی ہے اس سے ہو، قضا کرنے کا موقع نہ ملا یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہو گئی، یہاں تک کہ عورت حمل سے ہو گئی، یا بیماری اس قدر آ گئی کہ بیماری کنٹینیو بیمار عورت کنٹینیو بیمار ہے، اس نے ارادہ کیا روزے کی قضا کا لیکن مستقل بیمار رہتی ہے وہ، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا۔ جو بھی عذر ہے، اگر اس کے پاس جو بھی عذر ہے، کسی عذر کی وجہ سے اگر اس نے روزہ مکمل نہیں کیا تو وہ عورت گناہگار نہیں ہوگی، پھر جب بھی موقع ملے اس روزے کی قضا کر لے دوسری رمضان کے بعد۔ لیکن اگر کسی عورت کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، غفلت اور سستی کے نتیجے میں اس نے روزہ مکمل نہیں کیا، رمضان کا جو روزہ اس کے اوپر فرض تھا، جو واجب تھا، جو روزہ چھوٹ گیا تھا، اگر اس نے مکمل نہیں کیا ہے سستی اور غفلت کے نتیجے میں، تو اب تو اسے پورا تو کرنا ہے کسی بھی صورت میں، یہ قضا ہے، یہ معاف نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں گناہگار بھی ہوگی، اسے توبہ بھی کرنا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، اگر سستی اور غفلت کے نتیجے میں اس نے روزے کو مکمل نہیں کیا ہے تو ایک چیز اور بھی ہے، ایک مسئلہ اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک، علماء کی جو اکثریت ہے اور بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اس کے بارے میں فتویٰ بھی دیا ہے کہ گناہگار بھی ہوگی اور روزہ مکمل بھی کرے گی، ساتھ ساتھ میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی۔ یہ جمہور علماء کرام کے نزدیک ہے کہ روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی
اور روزہ بھی مکمل کرے گی، اور گناہ سے توبہ بھی، گناہ جو گناہی اس سے توبہ بھی کرے گی۔ تو اب تک ہمارے سماج کی جن عورتوں کے اوپر اس رمضان سے آنے سے قبل جو ان کے اوپر روزہ واقع تھا، اگر انہوں نے کسی عذر کی بنا پر مکمل نہیں کیا تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور انہوں نے روزہ مکمل نہیں کیا ہے تو اللہ کے حضور انہیں توبہ کرنا چاہیے ان عورتوں کو، اور ساتھ ساتھ میں جیسے ہی یہ رمضان ختم ہو، اگلے ایام کے شروع ہونے کے بعد جو پچھلے رمضان کے روزے کی قضا ہے اسے پورا بھی کرے، ساتھ ساتھ میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔ اس لیے میرے سماج کے لوگوں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے پاس آپ کو اگر مسئلے کا علم نہ تھا تو شریعت کو آپ کو سیکھنا ہے، شریعت کو جاننا تھا، شریعت کو سیکھنا تھا۔ سستی اور غفلت کے نتیجے میں اگر آپ نے شریعت کو نہ سیکھا ہے تو یہ آپ کی کوتاہی ہے، یہ آپ کی غفلت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا کیجیے اور شریعت کے احکام کو جانیے۔ غفلت کی زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس رمضان میں جو خیر و برکت ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مسائل کو جاننے، سیکھنے اور شرعی تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔